طرف ماڈرنزم اور فیشن کا چرچا ہے اور ہر بندہ ہی دوسرے کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ فائنینشلی کتنا اسٹرانگ ہے یا اس کے پاس کتنا پیسہ ہے یا یہ کہ اس کے کتنے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ خوبصورت اور امیر نظر آئے، اور ان باتوں کو پورا کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں لوگ اپنا ذہنی سکون کھو چکے ہیں۔ آج کل تقریباً ہر کوئی جو بھی کام کر رہا ہے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہی تو کر رہا ہے، یعنی ان کاموں کو کرنے کا پریشر دوسروں کی طرف سے آتا ہے۔ یعنی آپ اپنی روزمرہ کی لائف میں بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، انرجی لگاتے ہیں، خود کو ٹینشن میں ڈالتے ہیں صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہیبٹس، ایسی عادتیں شیئر کر رہی ہوں جو آپ کو ذہنی مریض بنا رہی ہیں اور ان کی وجہ سے آپ مینٹل سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی عادتیں آہستہ آہستہ سلو پوائزن کی طرح کام کرتے ہوئے آپ کو اینزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہیں۔ اور ایک ٹینشن فری، سٹریس فری اور اطمینان اور سکون سے بھری ہوئی زندگی گزارنے اور اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار لمحے سپینڈ کرنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ ان عادتوں کو چھوڑ دیں۔ اینڈ نو ڈاؤٹ ان عادتوں کو ٹوٹلی کوئٹ کر دینا آپ کی زندگی میں بہت سکون لے کر آئے گا۔ تو آج کے ولاگ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی عادتیں ہیں جن کو گیو اپ کرنے سے آپ کی زندگی پرسکون، ریلیکس اور کام ہو سکتی ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ our today's vlog۔ السلام علیکم everyone، this is Sana۔ Welcome back again۔ Hopefully you are all doing great۔ I'm fine too، الحمدللہ۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے۔ میں نے بچیوں کو بریک فاسٹ کروانے کے بعد ان کا لنچ باکس پیک کر دیا ہے۔ انڈے اور پوٹیٹو والا سینڈوچ میں نے سمپل بنایا تھا، اور یہ دوپہر کا کلپ ہے۔ میں آلو کا پراٹھا بنا رہی ہوں۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، وہ پراٹھا تو اتفاق سے اچھا بن گیا تھا، لیکن یہ پراٹھا تھوڑا صحیح نہیں بنا، لیکن پھر بھی میں نے دکھا دیا ہے ولاگ میں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ کی آپی سے پرفیکٹ پراٹھا بالکل نہیں بنتا، نہ ہی گول روٹی بنائی جاتی ہے۔ سو یہ ڈسکلیمر نا میں اپنی سسٹرز کو پہلے ہی دے رہی ہوں۔ تو اس لیے اب میرے خیال سے کہ کوئی کامنٹس میں یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے پراٹھا صحیح نہیں بنایا یا پراٹھا فلاں جگہ سے خراب ہو گیا ہے، آل دیٹ۔ خیر، مجھے آپ لوگوں کی ہر طرح کی باتیں ہی کامنٹس میں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سبھی کامنٹس ریڈ کرتی ہوں اور انہیں فلی انجوائے کرتی ہوں۔ سو اپنے کامنٹس کرتے رہا کریں اور مجھے سجیشنز بھی اپنے پیارے پیارے دیتے رہا کریں۔ سو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایسی کون سی عادتیں ہیں جو آپ نے اپنا ذہنی سکون برقرار رکھنے اور خود کو ریلیکس رکھنے کے لیے چھوڑنی ہے؟ اچھا، آپ نا ان سبھی ہیبٹس کے ساتھ ضرور ریلیٹ کریں گے۔ سو ہیبٹ نمبر 1 از پرفیکشنزم، یعنی ہر کام کو مکمل طریقے سے اور پورے پرفیکشن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے فرض کریں اگر آپ نے کسی شادی کے فنکشن میں جانا ہے یا کسی بھی فیملی گیدرنگ میں جانا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں موجود لوگوں میں آپ سب سے زیادہ پیارے اور اٹریکٹیو نظر آئیں، یا ایٹ لیسٹ آپ کے کپڑے اتنے پیارے ہوں، اتنے اچھے ہوں کہ وہاں موجود لوگوں کی نظر آپ پر ٹھہرے۔ آپ کا میک اپ، آپ کی جیولری اور آپ کا ہیئر سٹائل، آپ کے بال اتنے اٹریکٹیو لگ رہے ہوں کہ لوگ یا تو آپ کے کپڑوں، آپ کے میک اپ کی تعریف کریں، یا کم سے کم آپ کے کپڑوں اور آپ کے اپیرنس کی وجہ سے جیلس فیل کریں۔ ان دا سیم وے آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس نیبرہڈ میں یا آپ کی فیملی میں سب سے زیادہ اچھی اور مہنگی گاڑی ہو۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے، مہنگے اور برانڈڈ سکولز میں پڑھیں اور ان کے مارکس بھی خاندان کے سب بچوں سے زیادہ اچھے آئیں۔ یہ سب چیزیں پرفیکشنزم میں آتی ہیں جو ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بالکل اچھی نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ پرفیکشنزم میں ایک اور چیز آتی ہے، اسے بھی آپ غور سے سمجھیں کہ کسی بھی کام کو ایکسیلنٹ طریقے سے کرنا ایک اچھی عادت ہے۔ اگر آپ کسی کام کو کرتے ہوئے 100% انرجی لگاتے ہیں، زیادہ ٹائم دیتے ہیں، تو اس کام میں آپ کی کامیابی کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی کام کو صرف اس وجہ سے بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ لوگوں کو جیلس کر سکیں یا ان کے ساتھ دکھاوا یا مقابلہ بازی میں آگے نکل سکیں، تو یہ ایک بری عادت ہے، اور یہ عادت الٹیمیٹلی آپ کے ذہنی سکون کو برباد کرتی ہے۔ اسی لیے ماہرین نے پرفیکشنزم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ یہ آپ ضرور غور سے سنیے گا۔ نمبر 1 از پازیٹیو پرفیکشنزم اینڈ نمبر 2 از نیگیٹو پرفیکشنزم۔ پازیٹیو پرفیکشنزم میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنی خوشی کے لیے کسی کام کو اچھے طریقے سے کریں۔ اگر آپ کسی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں یا وہ کام آپ سے صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا، تو یہ سوچ کر بالکل پریشان نہ ہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اگر ان کیس آپ سے وہ کام اچھے طریقے سے نہیں کیا گیا تو دوسرے لوگوں کی وجہ سے دباؤ میں نہ آئیں، ان کے انڈر پریشر بالکل نہ رہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کام اپنے لیے کرنا ہے، ان کے لیے نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی لائف اور اپنی شخصیت میں امپروومنٹ اور بیٹرمنٹ لے کر آنی ہے، آپ نے اس لیے کام کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے۔
اور نیگیٹو پرفیکشنزم میں آتا ہے کہ ہر کام میں پرفیکٹ بننے کی کوشش کرنا اور اپنے کام کی بیس پر لوگوں کی تعریفوں اور توجہ کا مرکز بننے کے لیے مرے جانا، یعنی اٹینشن سیکر ہونا، یا دوسرے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ناکامی کا خوف اپنے اندر محسوس کرنا۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ پازیٹو پرفیکشنزم کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ موونگ ٹو دا سیکنڈ ہیبٹ جو آپ کو اسٹریس، اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار کرتی ہے اور آپ کو ذہنی مریض بناتی ہے، وہ ہے اوور یوزیج آف سوشل میڈیا۔ ایک اور بہت کامن چیز جو آپ کو بہت تیزی سے مینٹل سکنس کا شکار کر رہی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا اوور یوزیج، یعنی دوسرے لوگوں کی فلٹرز والی یا وہ تصویریں دیکھتے رہنا جو وہ کسی بھی جگہ پر جا کر اس لیے کھنچواتے ہیں تاکہ ان کو سوشل میڈیا سٹوریز یا سٹیٹس پر شیئر کر کے شو آف کر سکیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اور بچے یا ٹین ایجرز بھی انزائٹی اور بے اعتمادی کا شکار ہو رہے ہیں، انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ بچوں اور ٹین ایجرز میں بھی انفیریئر کمپلیکس پیدا ہو رہا ہے۔ بڑے تو سٹریس اور ڈپریشن کا سامنا کرتے ہی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، بلکہ آج کل بچے بھی ان پرابلمز کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا اوور یوزیج بچوں کے اندر بھی احساس کمتری، ناکافی اور ناکام ہونے کے احساسات پیدا کر رہا ہے۔ جب آپ لوگوں کی سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ پوسٹ، سٹیٹس یا سٹوریز یا پکچرز وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ اندر سے تنہائی اور خالی پن محسوس کرتے ہیں، آپ احساس کمتری کا بھی شکار ہوتے ہیں اور انڈر کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور یہی چیزیں سلو پوائزن کی طرح ورک کرتے ہوئے آپ کو سٹریس، ڈپریشن، اینزائٹی اور بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ہیبٹ کون سی ہے جو لوگوں کو ذہنی مریض بناتی ہے اور بے سکونی کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ ہے ریگریٹ، پچھتاوا، یعنی ایسی سوچوں کو لے کر بیٹھے رہنا کہ اگر میں 2023 کے شروع میں فلاں ٹائم پر یہ فیصلہ کر لیتی یا فلاں کام شروع کر دیتی تو آج میری زندگی کتنی ڈفرینٹ ہوتی۔ یا کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر میری شادی اس جگہ کی بجائے کہیں اور ہو جاتی یا فلاں بندے سے میری شادی ہو جاتی تو آج میں کتنی خوش اور کامیاب ہوتی، یا میں بڑی امیر اور پیسے والی ہوتی، اور میری ناکامی کی وجہ ہی یہ ہے کہ میرے والدین نے میری شادی یہاں کر دی۔ جب آپ ماضی کے